دوستو 2020 LHC 1825 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ریٹ پٹیشن نمبر 1421/2020 سید امجد حسین شاہ ورسس علی آکاش ایلیس آسما بی بی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ whether questioning of status of relationship fall within the scope of section 491 of CRPC and whether a sui juris can be sent to Darul Aman against her wishes۔ اس میں یہ ایشو ہے کہ کیا اگر کوئی ریلیشن شپ جو ہے ایسا ہو اس کو 491 میں CRPC میں فال کرتا ہے کہ یعنی ہیبیس دائر ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی عاقل بالغ ہو خاتون تو اس کو جو ہے اس کی وشز کے اگینسٹ، اس کی خواہش کے برعکس دارالمان میں بھیج دیا جائے۔ یہ ایشو ہے جی۔ فیکٹس کیا ہیں جی اس کیس کے؟ Allegedly, daughter of a petitioner was seduced to marriage by a respondent who, according to petitioner, was also a female۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جو پٹیشنر کی بیٹی ہے وہ اس کی شادی رسپونڈنٹ سے ہوئی جو کہ خود بھی ایک خاتون ہے، ان کے آپس میں جنسی تعلقات ہیں۔ Hence, petitioner claimed the issuance of direction to recover the detainee daughter from the illegal and improper detention and custody of respondent and hand over to the petitioner۔ پٹیشنر نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی اس نے کر لی ہے، ایک مرد کی بجائے عورت سے ہی کی ہوئی ہے، اس لیے میری بیٹی کو اس نے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ میرے حوالے کیا جائے۔ The court, while deciding an application under section 491 CRPC, is not required to go into question of the status of the relationship of the parties by holding full-fledged trial of the counterclaims, and it should concern itself only with the free will of detainee۔ عدالت جو ہے وہ 491 کے تحت جب درخواست کی، پٹیشن کی جو ہے وہ کرتی ہے، سماعت کرتی ہے، تو وہ ریلیشن شپ کے سٹیٹس کا جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی ڈٹرمن۔ یہ ڈٹرمن جو ہے وہ کاؤنٹر کلیم سے ہی ہوگا جو ظاہر ٹرائل کورٹ کرے گی، اس لیے اس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اٹ شوڈ کنسرن اٹ سیلف، اس کا صرف تعلق اس میں ہے کہ جو ڈیٹینیو ہے، جیسے حبس بجا میں یا نظر بند کیا ہوا یا اس کی قید میں یا اس کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہے یا اسے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے 491 کا ایمبٹ۔ A detainee can be sent to Darul Aman when she has shown apprehension of danger to her life if she is sent with either of the parties۔ ڈیٹینیو جو ہے حبس بجا میں جس کو رکھا گیا اس کو صرف اس وقت دارالمان میں بھیجا جا سکتا ہے جب وہ خود جو ہے جس کو حبس بجا میں رکھا گیا وہ کہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے۔ A free person cannot be put to physical restraint or confinement in Darul Aman for an indefinite period, and that too not based on any concrete fact of allegation۔ کسی آزاد شخص کو فزیکلی دارالمان بھیجنے یا نہ بھیجنے کے متعلق غیر معینہ مدت کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بغیر کسی ثبوت کے۔ When a woman makes a prayer for security to her life, she can be lodged at Darul Aman, but still the woman has the right to make a prayer at any stage to the superintendent of Darul Aman or to the competent court on whose order she has been sent to Darul Aman to release her and restore her right of liberty۔ عورت خود یہ استدعا کر سکتی ہے عدالت سے کہ اسے دارالمان بھیج دیا جائے، اور جب وہ دارالمان ہو تو وہ جب چاہے کمپیٹنٹ کورٹ کو یا دارالمان کے سپرڈنٹ کو یہ درخواست کر سکتی ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ In such a course, she cannot be further kept in Darul Aman under the law of the land۔ اسے مزید پھر دارالمان میں نہیں رکھا جاتا۔ یعنی صوابدید یہی ہے کہ سوئی جورس جو ہے عقل بالغ کو آپ نہ دارالمان میں رکھ سکتے ہیں نہ کہیں رہنے سے روک سکتے ہیں۔
تو اس کا جناب رزلٹ یہ ہے، اسٹیٹس آف ریلیشن شپ کی ناٹ بی کویسچنڈ ان proceeding under section 491 CRPC. A free person cannot be sent to Darul Aman against her wish. ریلیشن شپ کویسچن نہیں ہے اس یہاں پر 491 CRPC میں، اور اس کو اس کی مرضی کے خلاف دارالعمان میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔